حضرات گرامی قدر، آج میں مخاطب ہوں اپنے نوجوان بھائیوں سے، ان سے ہم کلام ہونا چاہتا ہوں۔ میں بخوبی واقف ہوں کہ آپ کے اوقات بہت قیمتی ہیں اور اپنی اپنی سرگرمیوں میں مصروف ہوں گے۔ بہت مشکل ہوتا ہے وقت نکالنا اپنے روزمرہ کی معمولات زندگی میں سے، مگر حالات کی نزاکت و سنگینی، وقت کی حساسیت و ضرورت اور موجودہ دور کے تقاضے و مطالبات سے نظریں پھیر کر آنکھیں موند لینا اور اپنی روزمرہ کی معمولات زندگی میں پڑے رہنا اور اسی میں مطمئن رہنا ایک باشعور، ذمہ دار، دانا اور شجاعت مند انسان کی پہچان نہیں، بلکہ یہ تو حالات کے زیر و زبر اور عصری تقاضوں کی سنگینی سے بے اعتنائی اور لاؤبالی پن کی واضح مثال ہے۔ خوابوں کے شوق میں کہیں آنکھیں گوا نہ دیں، ہم سو رہے ہیں نیند نہ آنے کے باوجود۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مراحل زندگی میں ایک مرحلہ آتا ہے جسے جوانی یا شباب کہتے ہیں، جو کہ ایک طرف قوتوں، صلاحیتوں، حوصلوں، بلند پروازوں اور عزائم سے بھرا ہوتا ہے، تو دوسری طرف خوابوں، خواہشوں اور تمناؤں کی سج دھج رکھنے والے جذبات جدید عصری میلانات اور ذوق و شوق سے پر ہوتے ہیں۔ آج یوں محسوس ہوتا ہے کہ نوجوان کرائسس آف چوائس میں مبتلا ہیں۔ وہ اس ڈیلیما میں ہیں کہ وہ اس دنیا کی رعنائیوں اور رنگینیوں میں گم ہو کر رہ جائیں یا پھر ایک ایسی حسین دنیا کے شوق میں رہنے کے لیے خود کو آمادہ کر لیں جس کے حسن کو نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا اور نہ کسی کے دل پر اس کا کبھی تصور بھی گزرا ہو، اور جہاں پر وہ اپنے تصرفات کی بازوئیں کشادہ کرنے کی مکمل آزادی رکھتے ہوں۔ نوجوان ساتھیوں، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، طے آپ کو کرنا ہے۔ خود کو اس دنیا کی عارضی لذتوں کے سپرد کر دیں اور اپنا دائرہ حیات تنگ کر لیں، جو کہ عقل و خرد رکھنے والوں کی پہچان نہیں، یا پھر ایسی زندگی کے لیے خود کو تیار کر لیں جہاں روز و شب کی کوئی گنتی نہیں، جہاں پر ہوس اور تھکن کی کوئی گزر نہیں، جہاں کی نعمتیں لازوال ہیں، جن کو ترستے ہیں صاحب تخت و تاج، جن کے محتاج ہیں اہل طاؤس و رباب۔ عزیز ساتھیوں، اگر آپ فی الوقت مقصد تخلیق یعنی پرپس آف لائف سے مکمل واقفیت نہ بھی رکھتے ہوں، مگر دنیاوی مشغلوں میں کھو جانا اور اپنی ساری محنتوں اور تمام تر کوششوں کا مرکز ورلڈلی گینز یعنی دنیاوی اغراض کو بنا لینا آپ کی تخلیق اور آپ کی پیدائش کا مقصد تو بالکل بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ اس کے برعکس سوچتے ہیں تو آپ کی عقل نے آپ کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ آپ ایک ایسے فریب میں مبتلا ہیں جس نے آپ کو نظر تو بخشی مگر فرصت نظر سے محروم کر دیا۔ یاد رکھیں، پیٹ پالنا، شکم کی آسودگی، بے جا اور بے لگام خواہشات و شوق کو پورا کرنا، سو کالڈ ورلڈلی سکسیس اور نام نہاد کامیابیوں کا مل جانا آپ کی پیدائش کا عین مقصد تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ ایسا نہیں سوچتے تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ تو گلشن میں علاج تنگی داماں بھی ہے۔ دنیا میں آپ کا وجود بہت اعلیٰ مقصد کے لیے طے ہوا ہے۔ اس مقصد کو جاننا، پہچاننا اور عملی کوشش سے ان تک پہنچنا یہ آپ کی انسانی، دینی اور ملی ذمہ داری ہے۔ اب شاید یہ سوچ رہے ہوں کہ یہ بہت مشکل امر ہے اور میرا یہ ناتواں وجود اس عظیم امر کے لیے کمر بستہ ہونے سے قاصر ہے، مگر یاد رکھیں یہ کام جتنا ہی عظیم ہے اس کو شروع کرنا اتنا ہی سہل اور آسان ہے۔ بس ضرورت ہے ایک فکر کی، ایسی فکر جو دنیا کی تمام فکروں سے غافل کر دے، ایسی فکر جو خود کو پہچاننے پر مجبور کر دے۔ دنیا کی نظر سے نہ دیکھیے خود کو، اپنی قوت نظر پیدا کیجیے، دینی ہدایات کو اپنا مطمع نظر بنائیے، آگہی کے اجالوں سے روشن اپنی شخصیت کو باوقار اور معتبر بنائیے، تجربات کی آنچ میں تپا ہوا وجود، فکر میں توازن، عمل میں اعتدال، گفتگو میں احتیاط، بڑوں کا احترام، چھوٹوں کا اکرام اور ایسی ہی دوسری کئی وزاداریاں آپ کے خوش رنگ وجود کا حصہ بن جائیں۔ آپ کی تعلیم و تربیت اور آپ کے ہنر مثبت سوچ سے بن جائیں۔
آپ کی نظر گلوں پر ہو خاروں پر نہیں، کیونکہ یہ رویہ کانٹوں کی چبھن کو بھی احساس فرحت میں بدل دیتا ہے۔ اس سفر میں غبار سفر تو آپ کو مل سکتی ہے، مگر مسافت کی تھکن کہیں نظر نہیں آئے گی۔ اس سفر میں بے فکری، کوتاہی اور تساہلی آپ کی زندگی کا حصہ نہ بننے پائے۔ خوابیدہ ذہنوں کو بیدار رکھیے۔ معاشرے میں پھیلی ناانصافی، نابرابری اور تفریقی رویہ اور دوسری خرابیوں کے خلاف آپ کی زندگی مکمل ایک احتجاج ہونی چاہیے۔ اپنی صلاحیت اور ہنر کو پہچانیے۔ وقت کی چیرہ دستیوں، حالات کی ستم ظریفیوں، سیاسی سفاکیوں اور سماجی جبر اور معاشرے کے دیگر بہت سے مسائل کا حل آپ کو نکالنا ہے اور دنیا کے سامنے اس کو پیش کرنا ہے، اور نوجوانوں سے یہی قوی امید ہے۔ اور خوب یاد رکھیں، بہترین انسان وہ ہے جس کی ذات سے دوسرے انسان کو نفع پہنچے، جو لوگوں کی زندگی میں روشنی لائے، جو ان کے مسائل کے حل تلاش کرے اور ان کی زندگی میں سکون کا باعث بنے۔ اور جو لوگ خود میں مصروف ہیں اور جن کو ان کی ذات نے گھیر رکھا ہے، وہ یقینی طور پر خود کو بھی حقیقی نفع پہنچانے کے قابل نہیں ہو سکتے۔ عزیز ساتھیو، آپ کی زندگی کا مقصد معبود برحق کی بندگی ہے، محسن انسانیت کی اطاعت ہے، دین کی سرفرازی ہے، حق کا اعلان ہے، باطل کی تکذیب ہے، انسانیت و ہمدردی کا بگل بجانا ہے، امن و آشتی کا پیغام پہنچانا ہے، ظلم و جہل کے اندھیروں سے نکال کر عدل و آگہی کے اجالے سے متعارف کرانا ہے، اخوت و بھائی چارگی کا سبق پڑھانا ہے، سوشل ڈسیبلٹیز اور انٹچیبلٹی کو ریموو کرنا ہے، امیر و غریب کا فرق مٹانا ہے، اتحاد و اتفاق کو قائم کرنا ہے، ڈگنیٹی آف دی انڈیویجول اور یونٹی آف دی نیشن کو اشیور کرنا ہے، اپنے ملک کی ترقی میں شرکت کرنا ہے، وطن عزیز سے محبت و وفاداری کا بھرپور ثبوت پیش کرنا ہے۔ یونان کے ایک بہت بڑے فلاسفر سوکریٹس نے ایک موقع پر کہا تھا، "Unexamined life is not worth living"۔ جیو ایسے کہ لوگ تمہاری زندگی پر رشک کریں اور جب مرو تو دنیا دیر تک ماتم کرے۔ آپ کا ہر دن گزشتہ دن سے مختلف ہونا چاہیے، یکساں نہ رہے۔ اپنے اندر حرکت پیدا کیجیے۔ آپ کی زندگی بلند خیالی، اعلیٰ ظرفی اور انسانیت نوازی اور اعلیٰ تعلیم و تربیت یافتگی کی مثال بن جائے۔ آپ کے آباء و اجداد کے کارنامے اذکار رفتہ نہ بن جائیں۔ ان کارناموں سے سبق لے کر اپنی تخلیقی صلاحیتوں کے سہارے نئے نئے کارنامے انجام دیجیے۔ ایجادات و اکتشافات کے میدان میں قدم رکھیے اور بتا دیجیے اہل دنیا کو کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ تیرے قدم پر نظر آئے محفل انجم، وہ بانک پن، وہ اچھوتا شباب پیدا کر۔ تیرا شباب امانت ہے ساری دنیا کی، تو خارزار جہاں میں گلاب پیدا کر۔